اگر ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں اور اٹلی کی ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون جھیل نیمی کے کناروں پر نظر ڈالیں تو ایک بہت عجیب سا تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ جھیل نیمی یعنی وہ علاقہ جو دیوی ڈائنا کا قدیم جنگل کہلاتا تھا۔ بالکل، وہی گھنا اور تاریک جنگل۔ بظاہر وہاں بہت خاموشی تھی، لیکن اس قدرتی حسن کے درمیان ایک انتہائی خوفناک بلکہ کسی حد تک سنسنی خیز منظر چل رہا ہوتا تھا۔ ایک مفرور غلام جس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار ہے، وہ دن رات وہاں چوکنا ہو کر پہرا دے رہا ہے۔ اور وہ کوئی عام چوکیدار نہیں تھا، رائٹ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ وہاں کا پجاری تھا جسے جنگل کا بادشاہ یا کنگ آف دا ووڈ کہا جاتا تھا، لیکن اس کی بادشاہت کا تاج سونے کا نہیں بلکہ خون کا بنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت تک ہی دیوی کا پجاری رہ سکتا تھا جب تک کوئی اور طاقتور شخص آ کر اسے قتل نہ کر دے۔ ایک خونی جنگ جس کا آغاز کرنے کے لیے حملہ آور کو پہلے ایک مخصوص درخت سے ایک سنہری شاخ توڑنی پڑتی تھی جسے دی گولڈن باؤ کہا جاتا تھا۔ یہ کتاب واقعی بشریات کی تاریخ میں ایک سنگ میل سمجھی جاتی رہی ہے، گو کہ آج اسے کافی حد تک رد کیا جا چکا ہے۔ بالکل، اور آج کی اس گہری کھوج میں ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ یہ کھوج لگائیں کہ آخر ایک ایسی متنازع کتاب جسے آج کی جدید ایکیڈیمک دنیا بنیادی طور پر مسترد کر چکی ہے، اس نے کس طرح جادو، مذہب اور سائنس کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور حیرت انگیز طور پر جدید ادب اور نئے مذاہب کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ کھوج واقعی بہت سے پردے اٹھانے والی ہے، کیونکہ فریزر نے صرف اس ایک پراسرار رومی رسم کا قصہ نہیں سنایا، بلکہ اسے ایک نقطۂ آغاز کے طور پر استعمال کر کے پوری دنیا کی انسانی تاریخ اور نفسیات کو جوڑنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ فریزر نے اس قاتل پجاری کی کہانی کو بنیاد بنا کر انسانی سوچ کے ارتقاء کا ایک پورا نظریہ کھڑا کر دیا، جسے وہ 3 سٹیجز یا 3 ادوار کا نظریہ کہتا ہے۔ ہاں، اور یہ نظریہ اس کے پورے کام کی جان ہے۔ فریزر کے مطابق پوری انسانی تاریخ میں انسانی ذہن نے دنیا کو سمجھنے کے لیے 3 بہت واضح مرحلے طے کیے ہیں۔ پہلا دور تھا جادو کا دور۔ یعنی ابتدائی انسان کو لگتا تھا کہ وہ جادو سے قدرت کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ بالکل، اسے لگتا تھا کہ کچھ مخصوص منتر پڑھنے یا عمل کرنے سے قدرت اس کے تابع ہو جائے گی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جادو فیل ہونے لگا۔ مطلب خشک سالی میں منتر پڑھے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ صحیح، اور جادو کے باوجود لوگ مرنے لگے تو انسان مایوس ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ طاقتیں اس کے بس میں نہیں ہیں بلکہ کسی غیبی طاقت یا خداؤں کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہاں سے دوسرا دور شروع ہوا جسے فریزر نے مذہب کا نام دیا، جہاں انسان نے خداؤں کی خوشنودی اور منت سماجت کا راستہ چنا۔ اور پھر تیسرا دور سائنس کا دور ہے، جب انسان کا ذہن پختہ ہوا اور اسے سمجھ آیا کہ کائنات منت سماجت سے نہیں بلکہ کچھ اٹل قوانین کے تحت چلتی ہے۔ فریزر کی نظر میں جادو اور سائنس میں ایک گہری مماثلت ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد قدرت کے قوانین کو استعمال کرنا ہے، بس جادو کا طریقہ غلط تھا۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ فریزر نے جادو کو محض دیوانے کی بڑھ نہیں کہا، اس نے اسے ایک باقاعدہ نظام کے طور پر دیکھا، اور اس نے اسے سمپیتھیٹک میجک یا ہمدردانہ جادو کی اصطلاح دی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ فریزر نے اس جادو کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم کو وہ ہومیوپیتھک یا مماثلت پر مبنی جادو کہتا ہے۔ اس کا اصول بہت سادہ تھا، جیسی شکل ویسا اثر، یعنی لائک پروڈیوسز لائک۔ ہاں، اور ہمارے ذرائع میں اس کی جو مثال ملتی ہے وہ تو سیدھی کسی ہارر فلم کا سین لگتی ہے۔ ملیشیا والی رسم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل، وہ ملیشیا کے قبائل کی رسم جہاں اگر کوئی اپنے دشمن کو ختم کرنا چاہتا تو وہ سیدھا حملہ نہیں کرتا تھا، وہ مکھیوں کے چھتے کے موم سے دشمن کا ایک پتلا بناتا اور پھر مسلسل 7 راتوں تک اسے دیے کی آنچ پر تپاتا تھا۔ اور ساتھ منتر بھی پڑھا جاتا تھا کہ یہ موم نہیں، میں اپنے دشمن کا دل اور جگر جلا رہا ہوں۔ ہاں، اور 7ویں دن اس پتلے کو جلا دیا جاتا یا سوئیوں سے چھید دیا جاتا۔ ان کا یقین تھا کہ دور بیٹھا دشمن اسی اذیت سے تڑپ کر مر جائے گا۔ یہ انسانی ذہن کی اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دور سے چیزوں پر قابو پانا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ ہومیوپیتھک جادو صرف مارنے کے لیے نہیں تھا
بورنیو کے جزیرے کی ایک مثال ہے جو زندگی بچانے کے لیے تھی۔ وہ ڈیلیوری والی رسم؟ بالکل، جب عورت کو بچے کی پیدائش میں شدید تکلیف ہوتی تو کوئی دوا نہیں دی جاتی تھی۔ ایک جادوگر عورت کے کمرے کے باہر آ کر اپنے پیٹ پر ایک بھاری پتھر باندھ لیتا اور بالکل عورت کی طرح درد سے کرانے اور بچے کی پیدائش کی نقل اتارنے لگتا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ نقالی اندر موجود عورت کی تکلیف کم کر دے گی۔ یعنی وہ حقیقت کی نقل کر کے خود حقیقت کو بدلنا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری قسم، جسے فریزر کنٹیجیس یا رابطے پر مبنی جادو کہتا ہے، وہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ ہاں، اس کا اصول یہ تھا کہ جو چیز ایک بار آپ کے جسم سے مس ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے جڑ گئی۔ جیسے بال اور ناخن۔ دنیا بھر کے قدیم قبائل، اور سچ پوچھیں تو آج بھی کئی لوگ اپنے کٹے ہوئے ناخن یا بال بہت احتیاط سے دفن کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ان کے ذریعے ڈائریکٹ جادو کر دے گا۔ اور ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ موت اور بیماری سے بچنا، قدرت پر قابو پانا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب فریزر موت کی ابتدا کے بارے میں دنیا بھر کی دیومالائی کہانیاں جمع کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ قدیم انسان موت کو ایک فطری عمل نہیں سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ انسان کو تو امر ہونا چاہیے تھا، یہ موت کسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ افریقی بنتو قبائل کی وہ کہانی یاد ہے آپ کو؟ 2 قاصدوں کی کہانی، وہ بہت کمال ہے۔ ہاں، خدا گرگٹ کو امر ہونے کا پیغام دے کر زمین پر بھیجتا ہے، لیکن وہ راستے میں سو جاتا ہے، اور پھر خدا ارادہ بدل کر چھپکلی کو موت کا پیغام دے کر بھیجتا ہے۔ چھپکلی چونکہ تیز ہوتی ہے، وہ پہلے پہنچ جاتی ہے اور انسانوں کو فانی ہونے کی خبر سنا دیتی ہے۔ اور جب سست گرگٹ پہنچتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بالکل، اور انڈونیشیا کی وہ کیلے اور پتھر والی کہانی بھی تو کتنی استعاراتی ہے۔ ہاں، جہاں آسمان سے پہلے پتھر اتارا گیا لیکن انسان نے اسے رد کر دیا، پھر کیلا اتارا گیا جسے انسان نے کھا لیا، تو اسی لیے انسان کیلے کے درخت کی طرح اپنی نسل بڑھا کر مر جاتا ہے جبکہ پتھر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ سب داستانیں بہت سحر انگیز ہیں، لیکن اب یہاں ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آج کی جدید ایکیڈیمیا جیسے ریڈٹ پر ہونے والی بحثیں اس کتاب کو مستند کیوں نہیں مانتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ فریزر کا طریقہ کار ہے۔ آج کل اسے تنزیہ طور پر آرم چیئر اینتھروپولوجسٹ یا کرسی پر بیٹھا ماہر بشریات کہا جاتا ہے۔ مطلب اس نے اتنی ضخیم کتابیں لکھ دیں پوری دنیا کے قبائل پر، اور خود کا بھی سفر نہیں کیا؟ کبھی نہیں، وہ بس کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا، برطانوی سامراجی افسران اور مشنریوں کو خطوط بھیجتا اور ان کی سنائی ہوئی باتوں پر، جن میں ان کا اپنا تعصب بھی شامل ہوتا تھا، اپنی مرضی کی تشریحات کر دیتا تھا۔ اور تاریخی ماہر ٹمتی لارسن تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق فریزر جان بوجھ کر حقائق کو مسخ کر رہا تھا۔ وہ غیر ملکی رسومات کو بیان کرنے کے لیے عیسائیت کی مذہبی اصطلاحات استعمال کرتا تھا۔ بالکل، جیسے قربانی کی رسم کو سیکرمنٹ یا غسل کو بیپٹزما لکھنا۔ اس کا مقصد جان بوجھ کر مذہب پر تنقید کرنا اور اسے پرانے وحشیانہ کلچر کا تسلسل ثابت کرنا تھا۔ اور وہ جو جھیل نیمی کے پجاری والی کہانی ہم نے شروع میں کی، جس پر پوری کتاب کھڑی ہے، اصل میں تو تاریخی ماہر اسٹرابو نے اس کا ذکر صرف 17 الفاظ میں کیا تھا۔ صرف 17 الفاظ، اور فریزر نے اپنی تخیلاتی زبان استعمال کر کے اسے 466 الفاظ کی ایک رنگین داستان بنا دیا۔ اس کا رویہ اتنا متعصبانہ تھا کہ اس نے مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کی کتابیں پڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ فرائڈ نے ٹوٹم اینڈ ٹیبو میں فریزر کا حوالہ بھی دیا تھا۔ خیر، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ کتاب سائنسی لحاظ سے غلط تھی، اس نے حقائق کو توڑا مروڑا، تو یہ اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ اس کا سارا کریڈٹ فریزر کی اہلیہ للی فریزر کو جاتا ہے۔ ارے ہاں، انہوں نے ہی تو اس 12 جلدوں والے بھوجل کام کو ایک جلد کے خلاصے میں بدلا تھا، رائٹ؟ بالکل، انہوں نے اسے عام عوام تک پہنچایا، اور پھر اس کا جو ادبی اثر ہوا وہ بے پناہ تھا۔ ٹی ایس ایلیٹ کی دی ویسٹ لینڈ ہو یا جوزف کیمبل کا کام، جدید فکشن اسی کتاب سے متاثر ہوا۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک حیرت انگیز متضاد ورثہ یا پیراڈاکسیکل لیگیسی بھی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک زبردست مذاق ہے۔ فریزر ایک سخت گیر عقلیت پسند تھا، وہ مذہب کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کتاب نے نادانستہ طور پر 20ویں صدی میں نیو پیگنزم، وکا اور جادوگرنیوں کے نئے فرقوں کی بنیاد رکھ دی۔ مطلب جن پرانی دیویوں جیسے ایشٹر اور ڈائنا کے تصورات کو وہ وحشیانہ توہمات ثابت کر رہا تھا،
جدید تحریکوں نے انہیں منوان اپنا لیا؟ جی ہاں، ان جدید تحریکوں نے اس کتاب کو اپنی بائبل بنا لیا اور ان جادوئی رسومات کو دوبارہ شروع کر دیا، یہ جانے بغیر کہ فریزر کا ڈیٹا تو چنا ہوا اور تحریف شدہ تھا۔ یہ تو واقعی ایک کلابازی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہم بھلے ہی خود کو کتنا ہی جدید سائنسی دور کا حصہ سمجھے، لیکن آج بھی سمپیتھیٹک میجک ہمارے آس پاس موجود ہے۔ بالکل، چاہے وہ خوش قسمتی کی انگوٹھی پہننا ہو، یا کسی مخصوص رنگ کو نحوست سمجھنا، یا پھر عمارتوں میں 13ویں منزل کا نہ ہونا، انسانی ذہن آج بھی انہی پیٹرنز پر کام کرتا ہے۔ اور یہاں میں سننے والوں کو ایک آخری اور شاید اشتعال انگیز سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ فریزر کا چنا ہوا ڈیٹا اور حقائق مسک کرنے کا عمل پوری ایک صدی کے ادب اور مذاہب کی بنیاد بنا، تو کیا آج کے دور کی نام نہاد سائنسی حقیقتیں بھی مستقبل کے لیے محض دیوملائی کہانیاں ثابت نہیں ہوں گی؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جادو کے دور سے نکل آئے ہیں، لیکن آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہی دیکھ لیں۔ ہم اسکرین پر ایک پرومپٹ ٹائپ کرتے ہیں، بالکل کسی جادوگر کے منتر کی طرح، اور وہ بلیک باکس مشین ہمیں ایک حیران انگیز نتیجہ دے دیتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت کو اس کے اندر کا سائنسی عمل نہیں پتا، ہم نے بس منتر پڑھا اور جادو ہو گیا۔ تو کیا واقعی ہم جادو کے دور سے باہر نکلے ہیں، یا ہم نے صرف اپنے جادو کا نام بدل کر سائنس رکھ دیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم دوبارہ جادو کے دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ بالکل، اور شاید انسانی ذہن کبھی اس جادوئی سوچ سے پوری طرح باہر نکل ہی نہیں سکتا۔